in the role of the Indian media. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا یہ کہا اور بالکل درست کہا کہ the state of India, no matter what, is always united. Unfortunately, I have to admit the fact that the media of Pakistan is not united as far as the state of Pakistan is concerned. Very unfortunately. آپ یہ بتائیے کہ انڈین میڈیا نے جو یہ پلے اپ کیا ہے اور ان کی وجہ سے سی این این اینڈ بی بی سی اینڈ پرٹیکولرلی سی این این میں 2 دنوں سے کوئی خبر دکھائی نہیں جا رہی ہے آل آف نارتھ امریکہ میں سوائے ممبئی بلاسٹ. I mean, it is a very, یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی unnatural سی بات ہے یہ کہ American media is totally concentrating on these blasts. They have finished off all their regular programs and everything is revolving around these blasts. So the Indian media has played its role, I would say, very smartly, very connivingly and very astutely, unfortunately for us. بالکل حیرت نہیں ہے اس پورے سچویشن میں کیونکہ میں اس کو تھوڑا ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہوں. مجھے جو لگ رہا ہے وہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہماری انسرکلمنٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک ٹرائکا ہے یو ایس افغانستان اور انڈیا کا. سو یو ایس اور انڈیا تو ملے ہوئے ہیں اس ٹرائکا میں اور ان میں کافی کلیئرلی کافی ٹائم سے اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ہمارے خلاف ہو رہی ہیں. اگر انڈین اور یو ایس میڈیا ملا ہوا ہے تو انڈین اور یو ایس اسٹیٹ بھی ملے ہوئے ہیں. اچھا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں انڈین اسٹیٹ کو نہیں جو ہے ایکسکلوڈ کر سکتی اس پوری سچویشن میں. اٹس ناٹ جسٹ دا ہندو فنڈامنٹلسٹ یا ہندو ایکسٹریمسٹ کا ایشو. انڈین جو اسٹیٹ ہے, انڈین جو گورنمنٹ ہے, ان کی طرف سے جو بلیٹنٹلی جو ہماری طرف ایک اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو بہت نان ڈپلومیٹک ہیں. اب ہمارے فارن منسٹر تو بڑے اچھے اچھے لفظوں میں, محدود لفظوں میں ان سے بات کرتے ہیں, تو وہ تو نہیں کرتے, وہ تو بڑے بلیٹنٹلی ہمیں ایکیوز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں انسٹیڈ آف آئی ایس آئی کے چیف کو وہاں سمن, ہمیں ہائی کمشنر انڈیا کا سمن کرنا چاہیے تھا ہمارے فارن آفس میں, اور ان سے پوچھنا چاہیے تھا یہ وار کی ڈیکلیریشن کس خوشی میں انہوں نے پرائم منسٹر نے دی ہے کہ وی وڈ دا نیبرز وڈ پے اے ہائی کاسٹ. یہ تو بلیٹنٹ ڈپلومیٹک لینگویج کا بریک ڈاؤن دکھا رہے ہیں نا. تو جب وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ غلط قسم کی کر سکتے ہیں تو ہم نہیں صرف یہ کہ we're just being too good about it. گڈ نہیں, ہم تو اپیزمنٹ ہی کرے جا رہے ہیں شروع سے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے امریکہ اور یو ایس, امریکہ اور انڈیا کے ساتھ ان کی ملی جلی بھگت ہے. اور انڈیا نے ویسی ایکوزیشن اپنی جو ہے بڑھا دی ہے, ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں اپنی فورسز کی. 4,000 5,000 افغانستان میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یو ایس ان کو الاؤ کیے جا رہا ہے. تو یہ مجھے تو سرپرائزنگ نہیں لگ رہا. یہ اٹس آل پارٹ آف اے پلان. ہم کافی ٹائم سے کہہ رہے تھے دس از پارٹ آف اے پلان آف ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان. لیکن حکومت یا تو سمجھ نہیں رہی یا تو حکومت کے ہاتھ تھوڑے مضبوط نہیں ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں اپوزیشن, اگر آپ کے ہاتھ مضبوط نہیں ہیں, ہم کرتے ہیں آپ کے ہاتھ مضبوط. یہ پاکستان کی بقا اور اسٹیٹ کا معاملہ ہے, یہ اب آپ کی حکومت کا معاملہ تو ہے نہیں. ہم آپ کو اسٹرینتھ دیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن خدا کے واسطے تھوڑی اسپائن دکھائیں, تھوڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑا ان کو کہیں کہ یہ پوری پاکستان قوم ساتھ ہے. ہم اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے خلاف اس طرح کی بلیٹنٹ سٹیٹمنٹس کریں. دوسرا جو مسئلہ ہے جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی وہ ایکسکلوژن اور مارجنلائزیشن کی جو پالیسیز ہیں انڈیا کی, وہ اب میرے خیال میں ہم اپنے میڈیا سے بھی اور ہم اپنے پولیٹیشنز, ہم سب کو مل کے ان کو تھوڑا ایکسپوز کرنا چاہیے کہ ان کی پالیسیز ہمیشہ سے یہی رہی ہیں. اور یہ اب بریک جو بات کر رہے تھے زید صاحب کہ یہ جو ان کی جو فیڈریشن میں جو مسئلے آ رہے ہیں یہ کافی ٹائم سے آ رہے ہیں, لیکن یہ اب مارجنلائزیشن کی پالیسیز ہم برداشت نہیں کریں گے. کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم تو کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں یہ اب نہیں آگے چلے گا. یہ وقت آ گیا ہے کہ انڈیا اب جواب دے, پوری دنیا کو جواب دے کہ یہ جو انہوں نے جو ڈرامہ کیا ہوا ہے ڈیموکریسی کا, کس قسم کی ڈیموکریسی ہے جہاں اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز. ٹھیک ہے, چلتے ہیں زید حامد صاحب کی طرف. زید صاحب وی کمنگ ٹو دی کلوز آف دس پروگرام, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وی آل اگری کہ ایک نیکسس ہے کہ امریکہ, انڈیا اور افغانستان. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ افغانستان میں بھی, کیونکہ حامد کرزائی صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ارلی نیکسٹ ایئر, اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہیں کہ جی ہم طالبان سے بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ طالبان کے جو وہاں پہ لیڈرز ہیں انہوں نے افغانستان کے ایک کاندہار کے قریب کسی جرنلسٹ کو بتایا ہے, اور جو رپورٹ ہوا ہے کہ جی ہمارے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, اور یہ دس از آل اے گیم
to get votes and get re-elected next year. وہ تو خیر ویسے بھی جیت جائیں گے جب ان کو امریکہ کی طرف سے اتنا زیادہ سپورٹ حاصل ہے. آپ مجھے بتائیے جلدی سے کہ یہ نیکسس جو ہے, یہ نیکسس کی ایکچوئل ایم ابھی as we are sitting here tonight, اس نیکسس کی ایم کیا ہے؟ دیکھیے, اس کو ہم بالکل سمرائز کر دیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو جو اپنے داخلی اور خارجی سلامتی کے لیے جو امیڈیٹ پالیسی ڈپلوائے کرنی ہے, یہ جو کھیل ہمارے خلاف بلڈ ہو رہا ہے, جو ممبئی کی پرابلمز آ رہی ہیں, جو ہمیں دونوں طرف سے گھیرا جا رہا ہے, اس کا توڑ ہمیں امیڈیٹلی اپلائی کرنا پڑے گا. اور توڑ یہ ہے کہ ہم ملا عمر, گلبدین حکمتیار اور جلال الدین حقانی کے ساتھ فوراً مذاکرات شروع کریں, اور وہ انیشیٹو جو ہم نے قبائلی جرگ جو کہ پاک افغان جرگے میں لیا ہے, اس جرگے انیشیٹو کو فورن پالیسی کا حصہ بنائیں. ہمیں جرگے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے, کر لیا یہ کہ ہم بات کریں گے ان 3 افراد سے, لیکن فورن پالیسی کا حصہ اس کو نہیں بنایا. جس لمحے ہم ان تینوں سے بات کرنا شروع کرتے ہیں, ہم ان کو ایک ریکگنائز پارٹی آف کانفلکٹ تصور کرتے ہیں افغانستان کے اندر, کیونکہ پارٹی یہ افغان مجاہدین ہیں, طالبان ہیں, حکمتیار حقانی ہیں, اور دوسری طرف کارزائی اور امریکنز ہیں. پاکستان اس کانفلکٹ میں پارٹی نہیں ہے, ہم متاثرین میں سے ہیں. ہمیں اس جنگ کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے, اور انڈینز کو اور اسرائیلیز کو اور افغانز کو موقع مل رہا ہے کہ اس جنگ کے نیچے ہم پر ایک جنگ مسلط کریں. لہٰذا ہمیں پورا حق ہے کہ جب ترکی میڈیٹ کر سکتا ہے, ایران میڈیٹ کر سکتا ہے, اٹالین انیشیٹو ہے, فرینچ انیشیٹو ہے, سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ انوالو ہوئی بھی ہے, کارزائی خود بات کرنے کی بات کر رہا ہے, تو پاکستان کو کس نے روکا ہے کہ ہم اپنے مفاد اور انٹرسٹ کے لیے, خاص طور پہ ان خطرات کو دیکھتے ہوئے کہ اگر اوباما نے اپنی فوجیں عراق سے نکال کر افغانستان پہنچا دیں, جو اس کا ارادہ ہے کہ میں کروں گا, اس وقت 30,000 امریکن وہاں موجود ہیں, اگر ان کی تعداد 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک ہو گئی, پھر ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم دو طرف انڈیا اور امریکن سے نہیں لڑ پائیں گے, اور یا لڑیں گے تو ہمیں قربانی زیادہ دینی پڑے گی. ہمارے جو نیچرل الائز ہیں, افغانستان کی سرحد کو محفوظ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم امریکنز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں, کارزائی کو تھریٹن کریں, اور افغان طالبان, حکمتیار اور حقانی کو اپنی طرف لا کے ایک دفعہ ان سے ہم نیگوشیشن شروع کرتے ہیں, تو ٹرائبل ایریاز میں جتنے ایسٹس ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, ان کو یہ خود افغان مجاہدین ختم کر دیں گے. ہمیں اپنے ڈیفنسز کو فوراً مضبوط کرنا ہے, نہ امریکنز کی, نہ کارزائی کی, نہ انڈینز کی چالوں میں نہیں آنا. ہمارے پاس 2 مہینے کی ونڈو ہے زیادہ سے زیادہ. اگر اوباما الیکٹ ہو کے اس نے اپنی چینج کی پالیسی ڈپلوائے کی اور فورسز انکریز کی اس نے افغانستان میں, اور ہم نے کوئی انگیجمنٹ نہیں کی افغان طالبان کے ساتھ, اور کوئی اپنی فورن پالیسی پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے ری ڈیفائن نہیں کی, تو ہم کو 2 محاذوں پہ ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ لڑنا پڑے گا. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس آنے والے خطرے کو دیکھے, ورنہ کل قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. ٹھیک. زید حامد صاحب اور ماروی میمن صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us on our show tonight. اور ہم وی ویری ہوپفل کہ جی ہماری حکومت از گوئنگ ٹو ٹیک a very proactive redefined perhaps policy in dealing with this entire scenario. بہت شکریہ آپ دونوں تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں, and inshallah we'll talk to you again very soon. بہت شکریہ جی. Viewers, with that we come to the close of tonight's مجھے اختلاف ہے, اور ہم اسی امید کے ساتھ کہ یہ جو پاکستان کے اوپر ایک انسٹنٹ شعلہ برسایا گیا ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کہیں بھی in the past, in this decade کی اگر ہم بات کریں, اتنی immediate response as if it was all pre-planned کہ یہ ہوگا, اور first statement coming from the Indian government would be that Pakistan is involved. اگر پاکستان خدا نہ خواستہ کہیں سے بھی انوالوڈ ہے تو اس کی پروف دی جائے, اور پروف بھی ویسی ہو کہ جو ہم نہیں لینے جائیں وہ خود آئیں یہاں اور ہمیں خود پروف دیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے کچھ خاصی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.